لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا اس مبارک بابرکت اور پر از رحمت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں الحمدللہ 9ویں صدی کے مجدد، حافظ الحدیث، امام اجل، شیخ الاسلام علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ الحمدللہ پیکر علم و عمل حضرت سیدنا ابو الفضل امام عبد الرحمن بن ابو بکر سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 7 دن تک بائیں کلائی کے ورم میں سوجن میں مبتلا رہ کر بروز جمعۃ المبارکہ 19 جمادی الاولیٰ 911 ہجری مطابق 17 اکتوبر 1505 عیسوی کو دریائے نیل کے کنارے واقع روضۃ المقیاس میں انتقال فرمایا اور قاہرہ میں باب قرافہ کے قریب آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قمیص مبارک اور پیالہ شریف غسل دینے والے نے لے لیا اور اس سے کسی نے حصول برکت کے لے لیا۔ وہ قمیص 5 دینار میں خرید لی اور ایک دوسرے شخص نے تبرک کے لیے 3 دینار میں پیالہ خرید لیا۔ بہرحال آپ کے وصال پر یہ باتیں لکھی تھی، میں نے آپ کو عرض کر دیا 19 جمادی الاولیٰ چونکہ آپ کے وصال کی تاریخ ہے، 19 جمادی الاولیٰ آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ ہمارا موضوع ہے آپ کے اخلاق و آداب۔ جی ہاں، امام جلال الدین ابو بکر سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے احوال و مناقب، آپ کے اخلاق و مناقب جو ہیں، اس پر کچھ باتیں انشاءاللہ آج ہم آپ کو پیش کریں گے۔ عرض ہے کہ شروع سے آخر تک بیان کو سنیے گا۔ کبھی کبھی میں اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہوں، بھلے اس چینل کے بہانے ہی اللہ کے اتنے بڑے بڑے نیک بندوں کی سیرت نہ صرف مجھے پڑھنے کی سعادت ملتی ہے بلکہ آپ لوگوں تک پہنچانے کی بھی سعادتیں ملتی ہیں۔ عاشقان اولیاء کرام سے عرض ہے کہ پورا بیان توجہ سے سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسن اخلاق کے پیکر اور اچھی صفات کے حامل تھے۔ سنت رسول پر مضبوطی سے عمل پیرا ہوتے اور ان سنتوں کو بھی اپناتے جن سے عوام تو عوام، خواص بھی ایک عرصہ سے دور رہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تیالیسا یعنی سر اور کاندھے سے ڈھانپنے والی چادر اوڑھنے کی سنت کو زندہ کیا تھا۔ جی ہاں، سر اور کاندھے سے ڈھانپنے والی جو چادر اوڑھنے کی سنت آقا کریم علیہ السلام کی ہے، اس سنت کو بھی الحمدللہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زندہ کیا تھا۔ اور اس بارے میں، خاص کر اسی بارے میں ایک کتاب بنام الاحادیث اللسان فی فضل طے لسان تحریر کی اور اپنے شاگردوں کو اس سنت کے اپنانے پر ابھارا، یعنی خود بھی اس سنت پر عامل ہوئے اور اپنے شاگردوں کو بھی ابھارا کہ اس سنت پر عمل کریں۔ اسی طرح آپ نے سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے بد مذہبوں سے کنارہ کشی اختیار کی اور اسی بارے میں ایک کتاب الزجر بالحجر لکھی اور اس کتاب کے لکھنے کی وجہ یہ تحریر فرمائی کہ ہمارے زمانے میں لوگ بد مذہبوں سے میل جول بہت زیادہ رکھتے ہیں۔ ایسے عالم دین غور کیجئے، وہ کندھے اور سر کو ڈھانپنے والی چادر اس سنت کو جب زندہ کرنے کی باری آئی تو اس پر باضابطہ ایک کتاب لکھی اور کتاب لکھ کر کے آپ نے اس کو ثابت بھی کیا اور اپنے شاگردوں کو اس پر عمل پر ابھارا بھی۔ آپ کے دور میں لوگ بد مذہبوں سے میل جول رکھتے تو آپ نے بد مذہبوں سے میل جول کی ہلاکت، اس کے نقصانات پر ایک کتاب لکھی اور کتاب لکھ کر کے عوام کو عطا فرما دیا۔ کیا شان ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب میں سے یہ بھی ہے کہ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے معاملے میں کسی کا خوف نہ کرتے اور نہ رعب شاہی کو آپ خاطر میں لاتے۔ اس حوالے سے آپ کے واقعات بہت مشہور ہیں، یہاں تک کہ ایک حکمران نے آپ کو قتل کی بھی دھمکی دے دی، مگر پھر بھی آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا نہ چھوڑا۔ سلطان اشرف غوری کو اپنے ایک فتوے میں اوقاف کی بیع یعنی خرید و فروخت سے روکا۔
نیز اپنے زمانے کے مختلف ظالمانہ ٹیکسوں کی حرمت کا فتویٰ دیا اور سلطان کو اس سے منع کیا۔ بلاد تقرور کے حکمرانوں کی طرف ایک مکتوب لکھا اور انہیں ان کے شہروں میں پھیلی ہوئی برائیوں کو روکنے کا کہا۔ یوں ہی امر بالمعروف کے سلسلے میں سلطان قائی طوبائی کی طرف بھی ایک مکتوب روانہ کیا۔ جی ہاں، یہ جرأت آپ کی انتہائی قابل تقلید ہے کہ آپ اپنے دور کے حکمرانوں کو بھی نیکی کا حکم دینے سے گریز نہیں کرتے تھے، بلکہ کوئی حکمران چاہے کسی عہدے پر بیٹھا ہو، چاہے کسی بھی مقام پر ہو، آپ الحمدللہ اگر آپ دیکھتے تھے، اگر آپ کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ حکمران کے اندر یہ برائی ہے، تو اگر آس پاس ہے تو آپ بالمشافہ ملاقات کر کے ان کو اس برائی سے روکتے، اور اگر کہیں دور کے کسی حاکم کی یہ خبر آتی تو آپ خط لکھ کر کے ان کو ان کی برائی سے منع کرتے تھے۔ الحمدللہ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اخلاق و مناقب میں سے یہ بھی ہے کہ آپ نے مصائب و آلام اور تکالیف پر بہت زیادہ صبر کیا۔ پہلے خود یتیم ہو گئے، تکلیفیں دیکھیے، پہلے خود یتیم ہو گئے اور پھر اپنی زندگی میں تمام اہل و عیال کی موت کا غم برداشت کیا۔ والد کا انتقال ہوا، پھر آپ کی زندگی میں ہی آپ کے اہل و عیال یہ سب انتقال کر گئے۔ خود ارشاد فرماتے ہیں آپ کہ میرے اکثر بھائی اور اولاد شہادت کی موت مرے ہیں، کوئی طاعون سے، کوئی نفاس سے، کوئی ذات الجم نمونیا کے مرض سے، اور مجھے بھی اللہ عز و جل سے فضل شہادت کی امید ہے۔ الحمدللہ اللہ عز و جل کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کو یہ سعادت مل گئی ہوگی، کیونکہ انتقال سے پہلے آپ کے بائیں ہاتھ میں شدید ورم آ گیا تھا اور 7 دن تک اسی بیماری میں، اسی مرض میں مبتلا رہ کر آپ وصال فرمایا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جو بیماری کی حالت میں مرا وہ شہید ہے۔ الحمدللہ پھر یہی نہیں بلکہ مخالفین و حاسدین کی طرف سے آپ کو بہت زیادہ تکلیف دی گئی، مگر آپ نے صبر و رضا کا دامن کبھی نہ چھوڑا، حتیٰ کہ سلاطین و امراء کی طرف سے آپ پر دباؤ بھی ڈالا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اپنے مخالفین و حاسدین کو برا بھلا نہ کہا۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد علامہ عبد القادر شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے بہت تکلیفیں اٹھائیں، لیکن اس کے باوجود کبھی میں نے ان کو تکلیف دینے والے حاسدین پر بد دعا کرتے اور انہیں برا بھلا کہتے نہیں دیکھا اور نہ کبھی سنا، بلکہ آپ یہ کہتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمارے لیے اللہ عز و جل ہی کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ تکلیفیں جب آتی تھی تو آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے تھے، حاسدین کا معاملہ ہوتا، دشمنوں کی بھیڑ ہوتی، آپ ان سے گھبراتے نہیں بلکہ اللہ کریم پر اپنا مکمل توکل رکھتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جوہلا اور حاسدین کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو اپنے اوپر اللہ عز و جل کی نعمت شمار کرتے تھے۔ چنانچہ آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک جماعت میری عداوت اور تکلیف پر کمر بستہ ہے اور میں اسے اللہ عز و جل کی نعمت شمار کرتا ہوں تاکہ مجھے بھی انبیاء و مرسلین کے اسوہ حسنہ سے کچھ ملے۔ الحمدللہ آپ کے اگر مخالفین ہیں تو آپ اس پر صبر کریں، اور یہ نبیوں کا راستہ ہے۔ اکثر جگہ علماء، ائمہ اور مشائخ کے پیچھے کچھ نہ کچھ لوگ پڑے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے خلاف حسد رکھتے ہیں، جلیس رکھتے ہیں، ان کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ ان حاسدین اور ان برائی کرنے والوں کی برائی پر آپ صبر کریں، خاموشی اختیار کریں، اور یوں آپ انبیاء کرام کی سنت پر چلیں، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے جامع ازہر کے نیک خطیب شیخ شعیب رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ میں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کے وصال کے وقت ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے ان کے پاؤں کو بوسہ دے کر ان اہل علم کو معاف کرنے کے متعلق پوچھا جنہوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کو اذیت یعنی تکلیف پہنچائی تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا میرے بھائی میں نے تو انہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا جب انہوں نے میری حق تلفی کی تھی، اور میں نے ان کے رد میں جو کچھ لکھا ہے وہ صرف اس لیے تاکہ وہ کسی اور مسلمان کی عزت دری پر جرأت نہ کریں۔ اپنے دشمنوں اور اپنے ستانے والوں کو بھی پیشگی معاف کر دینا، پہلے سے ہی ایڈوانس،
یا جس وقت ستایا، جس وقت تکلیف دیا، اسی وقت معاف کر دینا، یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار تھا۔ امام جامع غمری حضرت شیخ امین الدین علیہ رحمہ سے منقول ہے کہ میں نے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ اللہ القوی کو مرض الموت میں، وہ بیماری جس بیماری میں ان کا انتقال ہوا تھا، میں یہ فرماتے سنا، گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب لوگوں کو معاف کر دیا جن کے متعلق مجھے یہ خبر ملی ہے کہ وہ میری عزت کے در پہ ہوئے ہیں، البتہ میں ان لوگوں کو زجرن معاف نہیں کرتا جنہوں نے علماء کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ جو میری عزت کو نیلام کرنے یا میری ذلت کی رسوائی کی کوشش کرتے رہتے ہیں، میں نے ان کو تو معاف کر دیا، لیکن انہیں میں زجرن معاف نہیں کرتا جنہوں نے علماء کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ علماء کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بھی معاف نہیں فرما رہے ہیں۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ علماء کا احترام بجا لائے، علماء کرام کی عزت بجا لائے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلف صالحین پر ہونے والے اعتراضات کا بھی بھرپور دفاع فرمایا۔ جیسا کہ آپ کے زمانے میں بعض اہل علم نے حجت الاسلام حضرت علامہ سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت کو غلط قرار دیا اور اسے فلاسفہ کی پیروی کہا، تو آپ نے ان کے رد میں تشدید الارکان کے نام سے ایک رسالہ لکھا، جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو درست قرار دیا اور اس کو فلاسفہ کی پیروی کہنے والے کا آپ نے رد کیا۔ غور کیجئے، یعنی اپنے بڑوں کا دفاع کرنا، یہ بھی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہے۔ حضرت سیدنا امام المکاشفین شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اور سلطان العاشقین حضرت سیدنا عمر بن فارد رحمۃ اللہ تعالی علیہما کے متعلق بعض لوگوں نے اعتراضات کیے اور انہیں برا بھلا کہا، تو آپ نے ان دونوں کا دفاع کرتے ہوئے ان دونوں شخصیات کے متعلق آپ نے 2 کتابیں لکھی، ایک تنبیہ الغبی بے تبریعت ابن عربی اور دوسری قمع المعارض فی ندرت ابن الفارد۔ الحمدللہ اس نام سے اور ان میں سے ان حضرات پر ہونے والے اعتراضات کے آپ نے جواب دیے، اور حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے بہترین بات یہ ہے کہ ان کی ولایت کا اعتقاد رکھا جائے اور ان کی کتابیں پختہ علم والوں کے علاوہ کسی کو پڑھنا روا نہیں۔ یعنی ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولایت کے آپ بھی قائل تھے، یہاں تک کہ بعض وہ عبارتیں جو عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آئے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ صرف اہل علم کو وہ پڑھنے دیا جائے اور اہل علم ہی ان کو صرف پڑھے۔ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس معنی کر بھی بہت اہمیت کے حامل ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کے والدین کریمین کے ایمان پر آپ نے زبردست تحقیق پیش کیا ہے۔ جی ہاں، حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان اور آخرت میں نجات یافتہ ہونے کے متعلق 6 کتابیں تحریر فرمائی۔ الحمدللہ 1-2 نہیں، 6 کتابیں تحریر فرمائی اور اس بات کو مضبوطی سے ثابت کیا کہ آقا کریم علیہ السلام کے والدین الحمدللہ ایمان والے تھے۔ الحمدللہ ان رسائل میں آپ نے قرآن کریم اور احادیث کریمہ سے حضور نبی کریم کے والدین کریمین کا ایمان ثابت کیا، اور حضرت سیدنا آدم سے لے کر کے رسول اکرم کے والدین کریمین تک تمام آبا و اجداد کو موحد یعنی خدا کو ماننے والا قرار دیا ہے۔ نیز اس حوالے سے جو بھی اعتراضات ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بہت زبردست جواب بھی عطا فرمایا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلسلہ شاذلیہ میں حضرت سیدنا شیخ کامل محمد بن عمر شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت ہوئے اور علامہ شیخ کمال الدین ابن امام المالکیہ محمد بن محمد شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے خرقہ تصوف پہنا، جنہوں نے آپ کو کعبہ مشرفہ کے سامنے ذکر کی تلقین کی اور خرقہ تصوف کو آگے دینے کی اجازت بھی عطا فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حسن المحاضرہ میں خود کو مصر کے ائمہ مجتہدین میں شمار کیا ہے، اور اپنی کتاب التحدث بنعمت اللہ میں اپنے دعوی اجتہاد کی وضاحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مرتبہ ترجیح کو پہنچا
تو فتویٰ دینے میں حضرت سیدنا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ترجیح سے باہر نہیں نکلا، اور مرتبہ اجتہاد پر پہنچنے کے باوجود فتویٰ دینے میں حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب سے باہر نہیں نکلا۔ اور ایک جگہ اپنے دعوی اجتہاد کے متعلق فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اجتہاد کا دعویٰ بطور فخر نہیں کیا، بلکہ تحدیث نعمت اور شکر الہی کے لیے کیا ہے۔ یعنی آپ مجدد بھی ہیں، جی ہاں، 9ویں صدی ہجری کے مجدد بھی ہیں آپ، الحمدللہ ایک مجتہد بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اور ایک زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہونے کی سعادتیں بھی الحمدللہ آپ کو حاصل ہے۔ جس طرح آپ نے اپنے آپ کو اپنے مجتہد ہونے کا ذکر کیا ہے، یوں ہی آپ نے اپنے مجدد ہونے کا بھی ذکر کیا ہے، الحمدللہ۔ اللہ کریم آپ کی قبر پر خوب رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔